مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ ان کو مستفیض فرما رہے تھے۔ حاضرین گرامی، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے استاذ محترم جناب حضرت مولانا محمد ندیم احمد صاحب، استاذ حدیث جامعہ عربیہ اعزاز العلوم ویڈ، حضرت والا سے بہت ہی ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سب سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا محمد ندیم صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات، علماء کرام، معزز سامعین عظام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، جامعہ ازہر للیانہ کے سالانہ اجلاس عام کی یہ پہلی نشست ہے جس کا الحمدللہ بہت خوبصورت تلاوت اور جناب قاری اشفاق صاحب دامت برکاتہم کی انتہائی پرسوز نعتیہ کلام کے ذریعے سے ہوا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے پروگراموں کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ہم سب حضرات اس وقت اس جلسہ گاہ میں کیوں موجود ہیں. جب تک انسان کو
کسی کام کی غرض و غایت اور اس کے مقصد کے بارے میں معلوم نہ ہو، اس آدمی کا وہ کام عبث اور بیکار ہوتا ہے، کیونکہ اسے خود یہ معلوم نہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اور دنیا یا آخرت کے اعتبار سے مجھے اس کام پر کیا ملنے والا ہے۔ اسی لیے شریعت میں اس کام کو لغو کام کہا جاتا ہے کہ جس کام پر نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہونے والا ہو اور نہ اس کام کے کرنے والے کو آخرت میں کوئی اجر اور ثواب ملنے کی امید ہو۔ ایسا کام کرنے سے بھی مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا گیا۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے کے اسلام میں حسن تب پیدا ہوتا ہے جب وہ لا یعنی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آقا نامدار نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام میں حسن پیدا ہی تب ہوگا جب انسان لا یعنی اور بیکار کاموں کو چھوڑ دے گا اور ان کاموں کی تلاش میں لگ جائے گا جن کاموں سے اسے یا تو دنیاوی فائدہ ملے یا آخرت میں کوئی ثواب ملنے کی امید ہو۔ کوئی بھی سمجھدار ہوشیار آدمی اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا کسی بھی ایسے کام میں کہ جس میں نہ دنیاوی مال ملے نہ آخرت میں ثواب اور اجر ملے۔ اگر کوئی انسان کسی ایسے کام میں مشغول ہے تو یہ اس انسان کی حماقت، اس کی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ آپ حضرات اس جلسہ گاہ میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ علماء کرام کی زبانی قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ایسی کام کی سن کر چلے جائیں جو آپ کی زندگی کے اندر سنگ میل ثابت ہو اور آپ کی زندگی کی کایا پلٹنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے، کیونکہ علماء کی زبان سے اللہ جو بات کہلواتا ہے وہ بات اپنے بندوں کے دلوں کو منور کرنے والی اور ان کی تاریک اور ویران دنیا کے اندر ایک روشنی اور رونق پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں بیٹھنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے اور اسی مقصد کے تحت آپ حضرات یہ وعدہ بھی کریں کہ ہم انشاءاللہ اس نشست کے آخر تک یہاں جم کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں اسی وقت مکمل طور پر کامیابی ہوگی جب ہم دعا سے پہلے یہاں سے بالکل نہ ہلیں۔ تو سب حضرات یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آخر تک یہاں پر بیٹھ کر علماء کی باتوں کو سنیں گے اور دعا پر ہی یہاں سے اٹھ کر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجلس ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، اس مدرسے کے ساتھ میرا پچھلے کئی سالوں سے جو ایک والہانہ اور اللہ کی طرف سے ایک محبت کا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر چونکہ مجھے اندر سے جب اس مدرسے کی کوئی بھی کارگزاری اور کوئی بھی یہاں پر کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے
تو خود بخود دل کے اندر ایک خوشی کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، چونکہ اس کے ساتھ جو تعلق اور لگاؤ ہے، اس تعلق اور لگاؤ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی خوشحالی، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایسی ہی کچھ کیفیت اس ناچیز اور حقیر کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر سال سالانہ جلسے کے موقع پر برادر مکرم جناب مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ حاضہ کی پرخلوص دعوت پر آنے کا موقع میسر ہوتا ہے، اور مجھے انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے کہ میں جب بھی ہر اگلے سال جلسے کے اندر آتا ہوں تو پچھلے سال کے مقابلے میں مدرسے کی حالت کچھ دوسری ہوتی ہے، اور وہ حالت اچھائی کی طرف اور کامیابی کی طرف اور روشن مستقبل کی طرف ہوتی ہے۔ پچھلے سال میں آیا تو اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال مدرسے کے اندر جو تبدیلی نظر آئی، وہ تبدیلی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ باشندگان گاؤں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس مدرسے کا جو معاملہ ہے وہ اوپر کی طرف کو جا رہا ہے یا تنزلی اور انحطاط کا شکار ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، چاہے معاملہ تعمیرات کا ہو، چاہے معاملہ تعلیم اور تربیت کا ہو، چاہے وہ تعلیم و تربیت بچوں کے ناظرے اور حفظ سے متعلق ہو، چاہے وہ تعلیم اور تربیت بنات سے متعلق ہو، ہر شعبے کے اندر آپ کے اس ادارے نے الحمدللہ امید اور توقع سے کہیں زیادہ کامیابی اور کامرانی کے منازل طے کیے ہیں۔ گزشتہ سال جب میں آیا تو ادھر جو یہ نیچے گیٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد جو کچھ کمرے ہیں، یہ کمروں کی تعمیر ہو رہی تھی، اور الحمدللہ یہ کمرے مکمل ہو گئے، اور آج بہت خوشنما نظر آتے ہیں، جسے دارالقرآن کے نام سے موسوم کیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کریم کی تلاوت ان درسگاہوں کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں، اور فخر اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کے لیے آپ حضرات نے اتنی عظیم الشان درسگاہیں بنائی ہیں کہ اس کی مثال مدرسوں میں کم دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ ہمارے حفظ قرآن کریم کرنے والے بچوں کو ایسے ہی پھٹی پرانی چٹائیوں کے اوپر، پھٹے پرانے فرشوں کے اوپر بیٹھتے ہوئے قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ للیانے کے باشعور مسلمانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ شعور پیدا کیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وارثان انبیاء ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہمان ہیں، اور جب ہم اپنے گھروں کے اندر یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر انتہائی خوبصورت اور ہمارے گھر انتہائی صاف ستھرے ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو مہمان ہیں، ان مہمانوں کے بیٹھنے کی اور رہنے کی جگہیں صاف ستھری کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بھئی مائک والے، یہ مائک کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ایک حالت کے اوپر رہنے دیا جائے مائک کو۔ تو یہ آپ کے لیے انتہائی مبارکبادی کی بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ میں نے پچھلے سال دیکھا، اور آپ کو اس کے بارے میں پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا۔ اس سال کیا نئی چیز نظر آئی؟ اسی دارالقرآن کے اوپر الحمدللہ آپ حضرات نے پھر ہمت کی، اور اللہ نے آپ کے اندر پھر شعور پیدا کیا، اور اللہ نے آپ کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ اوپر بھی اس کے کمرے بن چکے ہیں،
اور الحمدللہ اس کے اوپر پلاسٹر بھی ہو چکا ہے، اور وہ بلڈنگ بھی الحمدللہ بہت خوبصورت اور بہت خوشنما نظر آ رہی ہے۔ جب اس کی لپائی پتائی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے حسن کے اندر مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ آپ کی تعمیری کامیابی ہے، اور اس کامیابی میں جہاں آپ کا کردار ہے، سب سے بڑا کردار برادر مکرم جناب مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کا بھی ہے کہ کسی بھی قوم سے کام کروانے کے لیے اور کسی بھی عوامی افراد سے کام، دینی کام ان سے کرانے کے لیے ایک باشعور اور ذمہ دار انسان کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا رہے اور انہیں یہ بتلاتا رہے کہ اس وقت میں قوم کی اور مدارس کی کیا ضروریات ہیں، اور سمجھدار قوم کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے منتظم کی آواز پر لبیک کہتی رہے۔ آپ نے الحمدللہ آج تک ہر اس آواز پر لبیک کہا ہے کہ جو آواز دین کے نام پر لگائی گئی، اور آپ کو جس موقع پر جن حالات میں بھی پکارا گیا، آپ نے کبھی نہ جناب مولانا عبداللہ صاحب کو مایوس کیا اور نہ آپ نے مدارس کے پورے عملے کو مایوس کیا، بلکہ آپ ہر موقع پر کھڑے رہے چاہے حالات جو بھی ہوں۔ اور میں تو بطور مثال کے بیان کرتا ہوں کہ ایک وقت آیا پیچھے اور انتہائی نازک وقت تھا، اور وہ وقت نازک صرف مدارس والوں کے لیے نہیں تھا، ساری انسانیت کے لیے ایک نازک دور آیا جسے کورونا وائرس کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اگرچہ اب دن زیادہ گزر گئے اور ہم نے اس کو بھلا دیا اور ہم اس سے ابھر آئے، لیکن وہ وقت تھا جب لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، پورے ملک کو لاک کر دیا گیا، اور اس وقت کے اندر آپ کے اس مدرسے نے الحمدللہ اسی طریقے سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو اور اپنی دوسری سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ اور انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر مدرسین کی جو تنخواہوں کا معاملہ ہے، جناب مولانا صاحب نے مجھے بتلایا کہ گاؤں کی کمیٹی نے یہ طے کیا کہ ان تمام کو ان کی وہ تنخواہیں دی جائیں جو ان کے لیے گاؤں نے اور کمیٹی نے مقرر کی ہیں۔ یہ انتہائی خوش آئند بات تھی کہ انتہائی خراب حالات کے باوجود جب ہر انسان دوسرے سے منہ پھیرتا ہوا نظر آ رہا تھا، آپ نے اس موقع پر بھی ان انبیاء علیہم السلام کے وارثین اور ان مہمانان کرام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ آپ ان کے شانہ بشانہ قدم بقدم چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس حسن اخلاق کو انشاءاللہ دیکھ رہا تھا، اور آپ اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ کے یہاں اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اب تعلیمی معاملے پہ آ جائیے، مدرسہ صرف تعمیرات کا نام نہیں ہوتا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی، بڑی بڑی تعمیرات کھڑی کر دی اور مدرسہ بن گیا۔ نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں قائم کرنے سے مدرسہ نہیں بنتا۔ مدرسہ نام ہے قرآن و سنت کی تعلیم کا، وہ قرآن و سنت کی تعلیم چاہے کسی انار کے درخت کے نیچے دی جائے، چاہے وہ کسی جھونپڑی کے اندر دی جائے، چاہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم خوبصورت محلات کے اندر دی جائیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر دی جائیں، وہ مدرسہ ہے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم ہو، جہاں استاد اور شاگرد بیٹھ کر اس کلام مقدس کی تعلیم کریں کہ جس کو جبرائیل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کر نازل ہوئے، اور جو صحابہ کے واسطے سے اس امت کو ملا، اسے مدرسہ کہا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں قرآن و حدیث کے الفاظ سے دلوں کو منور کیا جا رہا ہو۔ یاد رکھو صحیح معنی میں اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ اگر بلڈنگ تو بنا دی اور تعمیرات تو خوب بنا کر کھڑی کر دی، لیکن وہاں پر قرآن کریم حفظ نہیں کرایا جاتا، وہاں بچوں کی الفاظ کی صحت کی فکر نہیں کی جاتی، وہاں ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں پر یہ توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ بچے بچپن سے صحیح قرآن کریم
کریم پڑھنے والے کیسے بنے، وہاں قرآن کریم اور احادیث کے معانی ان بچوں کے دلوں کے اندر محفوظ کرنے کی فکر نہیں کی جاتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو، اس کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ مدرسہ جامعہ ازہر للیانہ صرف تعمیرات کے اعتبار سے ہی الحمدللہ ہر دن اور ہر رات ترقی نہیں کر رہا، بلکہ یہ تعلیمی اعتبار سے بھی الحمدللہ کامیابی کی منزلوں کو عبور کر رہا ہے۔ اور اس کی زندہ اور جاوید مثال یہ ہے کہ اس سال ختم بخاری کے موقع پر جناب مولانا کی پرخلوص دعوت پر اس ناچیز کی حاضری ہوئی۔ اس موقع پر مجھے بتلایا گیا کہ 22 طالبات نے الحمدللہ 22 طالبات نے اپنی عالمیت کے کورس کو اور نصاب کو مکمل کیا ہے۔ ایک گاؤں سے 22 بچیوں کا ایک سال کے اندر عالمیت کے کورس کو مکمل کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہاں پر صرف تعمیری کام نہیں ہو رہا، بلکہ تعمیری کام کے ساتھ ساتھ وہاں کے بچوں کو، اس گاؤں کی بچیوں کو، وہاں کے نونہالوں کو، وہاں کے مستقبل کے ان بچوں کو جو آگے چل کر مستقبل میں قوم کے قائد اور قوم کے امیر بنیں گے، یہی بچے اور بچیاں قوم کی رہنمائی کریں گی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہاں پر مستقبل کے اندر قوم کے قائد اور رہبر تیار کیے جا رہے ہیں۔ اور ذمہ داران مدارس کو اس بات کی اچھی طرح فکر ہے کہ صرف تعمیرات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان تعمیرات کے ساتھ ساتھ ان بچوں اور بچیوں کو علوم نبوت سے آراستہ کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ 22 بچیوں نے اپنے سینے کے اندر علوم نبوت کو محفوظ کیا، علم حدیث کو محفوظ کیا، علم فقہ کو محفوظ کیا، قرآن کریم کی تفسیر، اس کے ترجمے اور اس کے معنی کو محفوظ کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور للیانے کے رہنے والوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کے لیے اللہ کے نزدیک انتہائی درجے کے بلند ہونے والی بات ہے کہ آپ کی محنتوں کی وجہ سے آپ نے جو تعاون کیا مدرسے والوں کا، وہ تعاون مالی ہو، وہ تعاون افراد کے اعتبار سے ہو، وہ تعاون اپنے بچوں اور بچیوں کو اس مدرسے کے اندر داخل کرنے کے اعتبار سے ہو، وہ تعاون ذمہ داران مدارس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے اعتبار سے ہو، وہ تعاون ان کے ساتھ شفقت، محبت اور ہمدردی کرنے کے اعتبار سے ہو، اس تعاون کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، آگے اور سنیے۔ قرآن کریم حفظ کے شعبے میں آپ آ جائیے۔ قرآن کریم کا حفظ کا شعبہ جس میں بچے اور نونہال بچے اور لڑکے اللہ کے اس پاکیزہ اور مقدس کلام کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ آپ کے اس ادارے کے اندر 3 درسگاہیں حفظ قرآن کریم کی چلتی ہیں کہ جن کے اندر 3 ماہر استاد کہ جو اپنے فن کے بہترین قاری، اپنے فن کے بہترین استاد اور حافظ ہیں، اور وہ آپ کے ان بچوں کو قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ کرانے کی فکر اور دھن ان کے اندر اللہ نے اتنی زیادہ رکھ دی ہے کہ وہ صبح کو فجر کی اذان نہیں ہوتی کہ وہ استاذ بھی اور اساتذہ بھی بیدار ہوتے ہیں اور وہ بچے بھی جاگ چکے ہوتے ہیں۔ آپ تو گاؤں کے اندر اپنے نرم نرم اور گرم گرم گدوں اور لحافوں کے اندر خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ مدرسے کی اس چہار دیواری کے اندر سخت ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر معصوم بچے کہ جن کی عمر 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر ہے، ان بچوں کے لیے ایسا نظام مدرسے والوں نے بنا دیا، اور اس لیے بنا دیا کہ قوم کی امانت ہے، اور وہ نظام یہ بنایا کہ ادھر مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں ابھی بلند نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے یہ بچے جاگ چکے ہوتے ہیں۔ ان کے اساتذہ کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ انہیں خود بیدار نہیں ہونا، خود تو اٹھنا ہی ہے،
ہے، لیکن ساتھ میں ان بچوں کو بیدار کرنا ہے اور پھر انہیں پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ باوضو ہو کر اپنی درسگاہوں کے اندر بیٹھیں۔ وہ بچے قرآن کریم کھول کر ان درسگاہوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے اس پاکیزہ کلام کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اساتذہ رات میں جو ان بچوں نے سبق یاد کیا اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ نیند سے بیدار بھی نہیں ہوتے کہ ان کا وہ سبق مکمل سن لیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور للیانے کے غیور نوجوانوں اور ایمانی بھائیوں، ان نونہال بچوں اور ان اساتذہ کی اس محنت کا ثمرہ ہے اور ان کی برکتیں ہیں کہ جو اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا، ورنہ ہم نے کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا جو ہم نے نہ کیا ہو۔ شراب ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، سٹہ بازی ہمارے اندر عام ہے، قتل و غارت گری ہم کرتے ہیں، کسی کی جان لے لینا ہمارے نزدیک کوئی جرم کی بات نہیں ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لینا ہمارے نزدیک کوئی معیوب بات نہیں ہے، کسی کے پیسے لے کر اسے واپس نہ لوٹانا ہمارے نزدیک کوئی بری بات نہیں ہے، رات دن جھوٹ بولنا ہمارا مشغلہ ہے، دودھ کے اندر پانی ملانا ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، سود خوری کرنا، رشوت کے ساتھ لوگوں کے کام کرنا اور کرانا، لوگوں کی مخبری کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا مرض ہے۔ جب بات آ ہی گئی تو میں اس کے اوپر بھی آپ کو آگاہ کر دوں کہ ہمارے گاؤں کی یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہمارے ان گاؤں کے اندر جو مسلمانوں کے گاؤں کہلاتے ہیں اور ان گاؤں کو بڑے چودھریوں کا گاؤں کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ للیانہ گاؤں کے اندر بڑے بڑے چودھری رہتے ہیں اور بڑے بڑے ناک والے لوگ ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اعلیٰ حسب اور اعلیٰ نسب والا بنایا ہے۔ اعلیٰ حسب اور نسب ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، اس اعلیٰ خاندان کا ہونا کبھی کبھی ہمارے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور یہ اعلیٰ خاندان سے ہونا ہمارے لیے باعث فتنہ بن چکا ہے اور اس کا سب سے بڑا فتنہ اور اس کا اظہار اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جاسوسی کے اندر لگے ہوئے، ایک دوسرے کی مخبری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو انتہائی شریف سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے مالدار ہیں، ہم بڑے پیسے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑے عہدے اور منصب والے ہیں اور ہمارا بڑا مقام ہے، کوئی ہمارے سامنے بات نہیں کر سکتا، گاؤں کا کوئی آدمی ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، میں ان کے سامنے یہ بات ان کو آئینہ دکھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے لوگ دوسرے مسلمانوں کی مخبری کے اندر لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی تاک جھانک ان کا مشغلہ ہے، ان کے خفیہ رازوں اور ان کے خفیہ کاموں کی جاسوسی وہ رات دن کرتے ہیں اور رات دن کراتے ہیں اور یہ تو برا عمل تھا ہی، اس سے بھی بڑی بری بات یہ ہے کہ وہ ان کی جاسوسی تھانوں اور جو سرکاری عہدے دار ہیں ان تک کرتے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ اس جاسوسی کے اوپر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بے قصور اور جن کا کوئی جرم نہیں اور جن کا کوئی قصور نہیں ان کو پھنساتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے کیس بناتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے گواہ لاتے ہیں اور وہ جھوٹے گواہ عدالتوں کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور یہ گواہ نہیں بلکہ یہ پیسوں کے پجاری ہیں، یہ گواہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، یہ زمین فروش لوگ ہیں اور یہ اپنے ضمیر کو بیچنے والے لوگ ہیں، یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، یہ ہماری آستینوں کے سانپ ہیں جن کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ منافق ہیں تو کوئی اس کے اندر مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہم نے اپنی قوم کے اندر اس طرح کے لوگ ہماری قوم کے اندر رہتے ہیں۔ جس قوم کا یہ حال ہو تو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس قوم کی ہلاکت خود اس کے ہاتھ سے ہوگی اور آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگانے والے ہم خود ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ ان جاسوسیوں کے اندر مبتلا ہیں اور ہمارے مسلمان
अक्सरियत गांव के अंदर ये बीमारियां बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ एक गांव की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुस्लिम अक्सरियत गांवों की बात कर रहा हूं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा, बल्कि अपने दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूं कि खुदा के वास्ते इन हरकतों से बाज आ जाओ। खुदा के वास्ते अपने मुसलमान भाइयों की जासूसी करना बंद कर दो। खुदा के वास्ते उनके अयूब के पीछे न पड़ो। कुरान ने वाज़े अंदाज में कहा, वला तजस्ससु, किसी की जासूसी न करो। आकाए नामदार ने फरमाया, ला तजस्ससु वला तहस्ससु, किसी की जासूसी न करो, किसी की टोह में न लगो। वला तदाबरू, किसी के पीछे न पड़ो। वला तकातउ, आपस में कता ताल्लुकी न करो। वला तबागजू, आपस में बुग़्ज़ न रखो। वला तहासदू, आपस में हसद और कीना न रखो। एक दूसरे से जलो मत। वला तज़म्मनू, आपस में एक दूसरे के साथ गुमान बदगुमानियां पैदा न करो, और इसी तरीके से बदगुमानियां न पालो एक दूसरे के लिए। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की चुगली और गीबत न करो। ये तमाम की तमाम बुराइयां हमारे मुआशरे और समाज के अंदर मौजूद है। इन तमाम बुराइयों का तकाजा ये था, हमें हलाक कर दिया जाता, हमें बंदर और खिंजीर बना दिया जाता। यहूदियों ने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था। यहूदियों को अल्लाह ने कहा था हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़नी। उन्होंने सनीचर के दिन मछली पकड़ी तो नहीं, लेकिन सनीचर में वो जाल लगा दिया करते थे। सनीचर में मछलियां तालाब के अंदर दरिया में ज्यादा आती थीं। अल्लाह ने उनके इम्तिहान के लिए कहा सनीचर में मछली नहीं पकड़नी। उन्होंने कहा चलो सनीचर में तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन सनीचर के दिन हफ्ते के दिन वो जाल लगा दिया करते थे। सनीचर के दिन उसमें मछलियां फंस जाया करती थी। इतवार में आके सारी मछलियां निकाल लिया करते थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के अंदर तावील की और बीच की राह निकालने की कोशिश की। अल्लाह ने बंदर और खिंजीर बना दिए। इसी तरीके से और दूसरी कौमें, उनके जुर्म ज्यादा बड़े नहीं थे। इस कौम के जुर्मों को देखो, नापतोल के अंदर कमी ये करते हैं, किसी को देते हैं तो कम तोल के देते हैं, कम नाप के देते हैं। किसी से लेते हैं तो पूरा लेते हैं, किसी को देते हैं तो झूठ बोल के देते हैं, किसी से लेते हैं तो अमानतदारी और दयानतदारी की बातें करते हैं। शराब नोशी हमारा मशगला, जुआ और सट्टा हमारा मशगला। अल्लाह का अजाब हम पर आ जाना चाहिए था, हमें जमीन में धंस जाना चाहिए था, आसमान से पत्थरों की बारिश हो जानी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि आपकी इस बस्ती के अंदर एक इदारा चलता है जिसका नाम जामिया अज़हर है, और आपके इस इदारे ने अल्लाह के उस अजाब को रोक लिया। आपके इस इदारे के अंदर पढ़ने वाले इन मासूम बच्चों की उस सुबह की तिलावत ने अल्लाह के उस अजाब को रोक रखा है, वरना हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि आसमान हम पर गिर जाता, ये जमीन हमें निगल लेती। यह हमारा हाल है। इसलिए हमें इनकी कदरदानी और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। तो 3 दरसगाहों के अंदर काफी सारे बच्चे हिफ्ज़ कुरान करीम करते हैं, और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मदरसे के अंदर अल्लाह ने इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुखलिस ज़िम्मेदारान और ऐसे मुखलिस असातिज़ा और अमला दिया जो हर किसी को आसानी के साथ मयस्सर नहीं होता। इसलिए कि कोई भी इदारा, कोई भी अंजुमन, कोई भी तंजीम उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जबकि उसके अंदर काम करने वाला अमला अपने काम के तई मुखलिस न हो, अपने काम के तई और जिम्मेदारियों के तई हमदर्द न हो, और कौम के बच्चों से उसे मोहब्बत न हो, और कौम के बच्चों को वह अमानत न समझता हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनके दिल के अंदर वो दर्द रखा है कि इस कौम के इन बच्चों को या अपने बच्चे समझते हैं, और कौम की इस अमानत को या अमानत समझते हैं, और अमानतदारी के साथ उस अमानत का हक अदा करते हैं। ये चंद तमहीदी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं कि मालूम तो होना चाहिए कि हम जो जलसे के मौके पर मदरसे को पैसा देते हैं, ताउन करते हैं, अगरचे मदरसे को नहीं दे रहे आप अपनी आखिरत बना रहे हैं, अपने रब को दे रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी ये मेहनत सही जगह पर सर्फ हो भी रही है या नहीं हो रही है। आपको इस बात के ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लेना
لینا چاہیے کہ آپ کی یہ محنت الحمدللہ رائے گا اور بیکار نہیں جا رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکیوں کی تعلیم کا فائدہ کیا، آپ کے اس مدرسے میں بنات کا نظام چلتا ہے، لڑکیاں مولویت کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، بہت ساری زبانوں پہ سننے کو ملتا ہے لڑکے تو مولوی قابل بنتے نہیں، یہ لڑکیاں قابل کہاں سے بن جائیں گی؟ اس لڑکیوں کی عالمیت کا اور اس کی مولویت کے کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آخر اس کے اوپر اتنا بڑا خرچ ہوتا ہے، اس خرچ کا فائدہ کیا ہے؟ اور اس کا کوئی خاطر خواہ اگر نتیجہ نکلتا ہو تو ہمارے سامنے رکھا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پچھلے کئی سالوں سے میں سالانہ اور ششماہی امتحان کے موقع پر آپ کے اس ادارے کے اندر حاضر ہوتا ہوں، اور اللہ کے شکر سے مجھے یہ سعادت میسر آتی ہے۔ میں نے اس سال بھی سالانہ امتحان کے موقع پر اور گزشتہ سالوں کے اندر بھی چند بچیوں کا جائزہ لیا اور ان کا امتحان لیا۔ میں اس بات کو اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اس بات کو انتہائی یقین اور اعتماد اور بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے بعض بچیوں کو اتنا ذی شعور اور اتنا زیادہ اپنے اس علم کے اندر مضبوط پایا کہ جتنا ہم اپنے لڑکوں کے مدرسوں کے اندر بچوں کو نہیں پاتے کہ وہ لڑکے ہیں، اور اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے کے اندر زیادہ ذہن اور دماغ دیا ہے، اور اللہ نے عورتوں کو تو ناقص العقل قرار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دھن، ان کی محنت اور ان کی کڑھن اور ان کی اساتذہ کی ان کے ساتھ محنت کی وجہ سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ چند بچیاں اتنی زیادہ حاضر جواب نکلی کہ ہم حیران رہ گئے کہ ان بچیوں نے ان علوم کو، ان حدیثوں کو، ان قرآن کریم کی آیتوں کے ترجمے کو اور ان کے معانی کو کس طرح اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے کہ لڑکے ان کے مقابلے میں ان سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جواب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی لڑکیوں کی تعلیم کا فائدہ کیا ہے اور اس کے اوپر اتنا بڑا خرچ ہوتا ہے، اس خرچ کا فائدہ کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی عالم نے کیا خوب کہا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ اگر آپ کسی ایک لڑکے کو عالم بناتے ہیں، آپ نے ایک انسان کو عالم بنایا ہے، آپ نے ایک فرد کو عالم بنایا، آپ نے اگر ایک لڑکی کو عالمہ بنا دیا، اس کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آپ نے اس کے سینے کو منور کر دیا، آپ نے ایک لڑکی کو نہیں پڑھایا، آپ نے ایک خاندان کو پڑھا دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہیں گے جی کیا مطلب، ایک لڑکی کو پڑھایا تو ایک خاندان کو پڑھا دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے ایک لڑکی کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کیا، جب آپ نے ایک لڑکی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے مزین کر دیا، یہ لڑکی دوسرے گھر کے اندر جائے گی، یہ لڑکی ایک وقت آئے گا، یہ ایک خوبصورت ماں بنے گی، اس کے کوکھ سے خوبصورت بچے جنم لیں گے، یہ پڑھی لکھی ماں ہے، یہ حافظ قرآن ماں ہے، یہ وہ ماں ہے کہ جس کو یہ بتلایا گیا کہ سچ بولنا ہے، یہ وہ ماں ہے کہ جس کو مدرسے کی چہار دیواری کے اندر یہ بتلایا گیا کہ امانت دار بن کر زندگی گزارنی ہے، یہ وہ ماں ہے کہ جس کو اس مدرسے کی چہار دیواری میں کتابوں کے اوراق کے اندر یہ پڑھایا گیا کہ تمہیں دیانت دار بن کے رہنا ہے، یہ وہ ماں ہے کہ جس کو یہ بتلایا گیا کہ شوہر کیا ہوتا ہے، یہ وہ ماں ہے کہ جس کو یہ پڑھایا گیا کہ والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جس کو یہ بتلایا گیا کہ معاشرے اور سماج کے اندر بڑے اور چھوٹے کا فرق کیا ہوتا ہے، یہ وہ بچی ہے کہ جس کو اس مدرسے کی چہار دیواری میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم کسی دوسرے گھر کے اندر جاؤ تو تمہیں اس جذبے کے ساتھ دوسرے گھر کے اندر رہنا ہے کہ تمہیں وہاں لوگوں کے ایمان بچانے کی فکر بھی کرنی ہے، اپنے شوہر کو بھی دیندار بنانا ہے، اپنے شوہر کے بچوں کو بھی دیندار بنانا ہے، جس کی سوچ ایسی بنائی گئی ہو کہ تم صرف اپنے لیے نہیں پڑھی بلکہ تمہیں اس لیے پڑھایا گیا کہ تمہیں ایک خوبصورت سماج، تمہیں ایک ایماندار معاشرہ، تمہیں ایک ایسا سماج بنانا ہے جس سماج کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس سماج کے اندر فراڈ نہ ہو، جس سماج کے اندر اونچ و نیچ نہ ہو، جس سماج کے اندر سارے انسان برابر ہو، جس سماج کے اندر انسانیت ہو، جس سماج کے اندر بھائی چارہ ہو، جس گھر کے اندر پیار و محبت ہو۔ یہ سب کچھ جب آپ نے ایک بچی کو پڑھایا اور اس مدرسے کی چہار دیواری میں یہ تمام چیزیں سکھلا کر اسے بھیجا گیا اور اسے یہ بتایا گیا اگر تمہیں ستایا جائے تو بھی خاموش رہنا ہے، اگر تمہیں تانے دیے جائیں تو بھی تمہیں تانوں کا جواب خوشیوں سے دینا ہے، جسے یہ بتلایا گیا کہ اگر تمہیں تکلیفیں پہنچائی جائیں تمہیں صبر
صبر کرنا ہے، اس لیے کہ صبر کر اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا، جسے یہ سمجھایا گیا قرآن کی آیتوں میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روزے کا ثواب تول کر دے گا، نماز کا ثواب فرشتوں سے کہے گا تول کر دے دو، حج کا ثواب فرشتوں کو حکم دے گا تول کر دے دو، کسی نے زکوٰۃ دی اللہ کہے گا تول کر ثواب دے دو، صدقہ خیرات کیا اسے تول کر اس کے صدقے اور خیرات کے برابر ثواب دے دو۔ لیکن جب صبر کرنے والوں کی باری آئے گی اللہ کہے گا ان بندوں اور بندیوں نے دنیاوی لوگوں کے تانوں پر صبر کیا، ان کی طرف ثواب کو بہا دو، ان کے لیے کوئی کیل نہیں، ان کے لیے کوئی وزن نہیں۔ تو جس مدرسے کے اندر اور جن اداروں کے اندر ایسی سوچ دی گئی ہو اور یہ ذہن دیا گیا وہ بچی جب دوسرے کے گھر جائے گی اس گھر کو جنت کا نمونہ بنائے گی، اللہ اسے خوبصورت اولاد دے گا، اس اولاد کو یہ نہیں سکھائے گی کہ پیسہ اور مال و دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس اولاد کے دل میں بچپن سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالے گی، اس لیے کہ اسے اسی بات کی تعلیم دی گئی۔ جب اس کا بچہ روئے گا وہ اسے گانوں کی لوریاں نہیں سنائے گی بلکہ وہ اسے اللہ اللہ کی لوریاں سنائے گی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ کی لوریاں سنائے گی۔ وہ اس بچے اور بچی کو جب رات کو سلائے گی صحابہ اور صحابیات کے واقعات سنائے گی، وہ جھوٹے کتے اور بلیوں کے خوفناک واقعات ان بچے اور بچیوں کو نہیں سکھائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ بچے اور بچیاں جن کے لیے اس کی ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، جہاں کوئی بھی بچہ اور بچی بنتا یہ بگڑتا ہے، اور وہاں سے کسی بچے اور بچی کی زندگی کا رخ طے ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ کس کام کا بچہ اور بچی بنیں گے، اور آگے چل کر یہ قوم کے کتنے بڑے خادم اور قائد بنیں گے۔ اس گہوارے اور مدرسے میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ سچ بولنا ہے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی یا غالباً جنید بغدادی ان کی والدہ نے اپنے بچے کو سبق دیا سچ بولنا ہے، اور اس ماں کے سبق کا نتیجہ تھا کہ راستے میں ڈاکو مل گئے، ڈاکوؤں نے سب کو لوٹا، سب نے جھوٹ بولا۔ اس بچے کو جب لوٹنے کی باری آئی تو اس بچے کی ماں کا پڑھایا ہوا سبق اسے یاد تھا کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے تجھے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، تجھے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ڈاکو آ گئے، پوچھنے لگے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا چند اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے فلاں جگہ سی دی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران رہ گیا، بڑے بڑے لوگ ڈر گئے، بڑے بڑے لوگوں نے جھوٹ بول دیا اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کا سودا کر گئے۔ یہ بچہ کیا بچہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اس نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، بلکہ اس نے سچ سچ ساری بات بتا دی۔ جب پوچھا گیا تو اس نے بتلایا کہ میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ تجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے، حالات کتنے بھی خراب ہو، حالات کتنے بھی نازک ہو، اور چاہے جان پر بن پڑی ہو، چاہے مال لٹ رہا ہو، لیکن سچائی کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا۔ مجھے اس ماں کا پڑھایا ہوا سبق یاد ہے، اس ماں کے سبق کا نتیجہ یہ ہوا اس بچے نے سچ بولا، اور سارے ڈاکوؤں کا جو سرداروں کی ٹیم تھی اور اس کے اندر جتنے بھی 40-50 رہزن تھے ساروں نے پکی سچی ہمیشہ کے لیے توبہ کی۔ تو مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ یہ عورت، یہ بچی، یہ عورت جو ماں بنی، اس نے 10 1 2 3 4 5 6 بچوں کو آگے تربیت دے دی، ان بچوں نے آگے دی، انہوں نے آگے دی، یہ نسل چلتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ کبھی رکے گا نہیں۔ جب ایک عورت کسی معاشرے اور سماج میں اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ اور سماج سدھر جاتا ہے۔ کسی بھی سماج اور معاشرے کو بنانے میں یہ بگاڑنے میں مردوں کا کردار کم ہوتا ہے، عورتوں کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔
औरत चाहे घर को बना दे, औरत चाहे घर को बिगाड़ दे। हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया, जन्नत से निकलवा दिया। औरत चाहे तो घर को बेकार कर दे, आदम को जन्नत से निकलना पड़ जाए, और औरत चाहे तो दुनिया के अंदर घर को जन्नत का नमूना बना दे। ये है इन बच्चियों को तालीम देने का फायदा। खैर, इस पर बात बहुत ज्यादा हो गई और आपको समझने के लिए इतनी ही बात काफी है। मुझे दूसरी बात जो अर्ज करनी है और जो आज मैं पहले ही सोच के आया कि मुझे ये बात लल्याने वालों से जरूर कहनी है, वो बात बड़ी अहम है और इससे भी अहम बात है। वो क्या है? वो बात मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये है कि आज उस बीमारी के अंदर हमारा समाज और मुआशरा न सिर्फ जकड़ चुका, बल्कि एक दीमक की तरह वो बीमारी हमें अंदर से खोखला कर रही है। और वो बीमारी है हमारे गांवों के अंदर नालियां, सड़कें, चौराहे गंदे नजर आते हैं। जब भी किसी मुसलमान गांव के अंदर जाओ, वहां गांव के अंदर दाखिल होने के बाद इंसान ये फैसला कर लेता है ये गांव मुसलमानों का है, ये गांव किसी और मजहब और धर्म के मानने वाले लोगों का है। हमारे रास्ते इस बात को बयान कर देते हैं, हमारी नालियां चीख चीख कर कहती हैं ये मुसलमान गांवों की नालियां हैं, ये मुसलमान गांवों की सड़कें हैं, ये मुसलमान गांवों के रास्ते हैं। क्या है हमारे रास्ते? यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पर नालियों के अंदर पानी भरा पड़ा है, उन नालियों को कोई साफ करने वाला नहीं, उन रास्तों को कोई सफाई सुथराई करने वाला नहीं। एक मुसलमान के दिल के अंदर ये दर्द पैदा नहीं होता कि मुझे अपने इन रास्तों को साफ करना चाहिए। घर को बड़ा सजाता है, घर को बड़ा संवारता है, घर को बड़ा आलीशान और खूबसूरत बनाता है। इसके घर के दरवाजे के सामने कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, इसे कोई परवाह नहीं, ये कूड़ा महीनों से पड़ा हुआ है, इसे कोई परवाह नहीं। उसके अंदर मच्छर जन्म लेते हैं, उन मच्छरों के अंदर डेंगू मच्छर भी होते हैं और उनके जरिए से पूरे समाज और पूरे गांव के अंदर डेंगू मच्छरों का जोर बढ़ता चला जाता है। और उसकी वजह से वो मच्छर वहां पर चलने फिरने वाले लोगों को और उनके बच्चों को काटते भी हैं, जिसकी वजह से गांव के अंदर डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी का वजूद होता है। उन नालियों के अंदर चूंकि सफाई नहीं, वहां से मच्छर पैदा हुए, उन मच्छरों ने हमारे बच्चों को खाया, हमें भी खाया, हमारा जमीर इतना मर चुका, हम उन मच्छरों से अपना खून चुसवा रहे हैं। लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं होती कि इन मच्छरों के पैदा होने की जो वजह है उसे जाने और उसे ही खत्म करने की फिक्र करे। किसी के अंदर ये दर्द पैदा नहीं होता। मेरे दोस्तों और नौजवानों, मुझे बताओ तुम किस मजहब को मानने वाले लोग हो? जरा बताओ तुम किस मजहब को मानते हो? यकीनन तुम इस्लाम को मानने वाले हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, तुम्हें मुसलमान कहा जाता है और तुम्हें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम इस्लाम के नाम लेवा, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, कुरान हमारा इमाम है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे मुक्तदा और पेशवा हैं और कुरान जैसी किताब को हम फॉलो करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे पाकीज़ा और साफ सुथरे और खूबसूरत इंसान को हम अपना आइडियल मानते हैं। वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे आइडियल हैं, वो हमारी जिंदगी का नमूना है। उन्हें देखकर हमारी सुबह और हमारी शाम गुजरती है, उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी है, उनकी जिंदगी के अंदर हम अपनी कामयाबी तलाश करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सुबह कैसी थी, नबी अलैहिस्सलाम की शाम कैसी थी, हुजूर का घर कैसा था, हुजूर का समाज कैसा था, मदीने की गलियां कैसी थी, मदीने के रास्ते कैसे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने के अंदर जो माहौल पैदा किया, जो रास्तों और सड़कों को साफ सुथरा रखना सहाबा को सिखलाया, वो कैसा था। जरा आओ मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलूं। आप उसी नबी के नाम लेवा हो, लेकिन हो क्या गया? उस नबी को मानते हो, उस कुरान को मानते हो जिस कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह पाक रहने वाले और साफ रहने वाले लोगों को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने फरमाया जो लोग पाक रहते हैं, जो लोग साफ रहते हैं, मैं उनसे दोस्ती करता हूँ, मैं उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे कुर्ब करता
ہوں, میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پتہ یہ چلا جو لوگ پاک نہیں رہتے, جو لوگ صاف نہیں رہتے, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, اللہ انہیں دور کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل نہیں ہوتی. اللہ کے رحمت کے فرشتے ان گلیوں, ان سڑکوں, ان چوراہوں, ان شاہراہوں, ان گاؤں, ان شہروں اور ان گھروں کے اندر نازل نہیں ہوتے کہ جن گھروں کے اندر ایسی گلیاں ہوں جیسے ہمارے گاؤں کے اندر ہوتی ہیں. قرآن نے صاف کہہ دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اے نبی علیہ السلام, حضور تو پاک تھے لیکن آپ کو پھر بھی اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا. پتہ یہ چلا حضور کو حکم نہیں ہے بلکہ حضور کے واسطے سے ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اپنے لباس کو پاک کرو, اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو, آگے بڑھو. اس مذہب کے آپ نام لیوا ہیں, اس مذہب کے اندر فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والو, ان اللہ نظیف یحب النظافہ, اللہ صاف ستھرا ہے اور اللہ صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جابر فرماتے ہیں ہمارے گھر تشریف لے آئے, دو آدمیوں کو دیکھا, ایک آدمی کے بال کھلے پڑے ہیں, اس آدمی نے کئی دنوں سے کنگھی نہیں کری, بالوں کے اندر گرد و غبار ہے, بال الجھ رہے ہیں, ان بالوں کے اندر تیل لگایا ہوا نہیں, ان بالوں کے اندر شیمپو کیا ہوا نہیں, ان بالوں کو کنگھی سے کاٹ نہیں رکھا. اللہ کے نبی نے کہا کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے تو اپنے بالوں کو سجاتا, جس سے تو اپنے بالوں کو سوارتا, اپنے بالوں کی اس الجھن کو دور کرتا؟ تیرے بالوں کے اندر جو گرد و غبار ہے تو اس گرد و غبار کو دور کر لیتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ایک اور آدمی دوسری طرف بیٹھا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے کپڑے انتہائی میلے کچیلے, اس کے کپڑے انتہائی گندے, جن میں سے بو آ رہی تھی جیسا کہ ہمارے کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں. مسجدوں کے اندر آتے ہیں, برابر میں نماز پڑھنا مشکل اور دوبر ہو جاتا ہے, انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم احکم الحاکمین کے دربار میں آئے ہیں, یہ کوئی عام دربار نہیں ہے, ایک دنیا کے کسی عہدیدار کا دربار نہیں کہ جہاں ایسے ہی چلے جاؤ. اگر پردھان جی بلا لے گاؤں کے کہ جی فلاں صاحب سے ملنا ہے, وہ فلاں صاحب نہائیں گے, وہ دھوئیں گے, وہ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا پہنیں گے, وہ عطر اور پرفیوم بھی لگائیں گے, اور اس کے بعد پردھان جی کی اس کمرے کے اندر داخل ہوں گے اور ان کی تمنا ہوگی کہ جب میں پردھان جی کے کمرے میں انٹری کروں تو خوشبو آنی چاہیے میرے بدن سے, تاکہ پردھان جی بھی متاثر ہو جائیں, بھئی پتہ نہیں کہاں سے خوشبو لایا ہے, یہ پرفیوم بڑا اچھا لگایا ہوا ہے. ہمیں دنیاوی عہدیداروں کے پاس جانے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت محسوس ہو جاتی ہے. جب احکم الحاکمین کے دربار میں آتے ہو ہماری سوچ کو کیا ہو جاتا ہے, ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے, ہمارا ایمان کہاں سلب ہو جاتا ہے کہ ہم جا کر میلے کچیلے کہ جہاں ہمارے بدن سے بھی پسینوں کی بو آتی ہے اور ہمارے کپڑے بھی انتہائی میلے کچیلے ہوتے ہیں, اور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس مسجد کی صف میں جہاں برابر والے کو اس بدبو نے انتہائی تنگ کیا ہوا ہوتا ہے. جب ایک انسان اس کی بو سے پریشان ہے تو وہ فرشتے جو اعمال نامہ لکھتے ہیں اور ہمارے اعمالوں کو لکھتے ہیں وہ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے. ذرا اندازہ لگاؤ, اس بات کا کبھی آپ نے احساس نہ کیا ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں, اس کا نام دین نہیں ہے, اس کا نام شریعت نہیں ہے. اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو, اپنے اندر صفائی ستھرائی پیدا کرو. تم جس مذہب کے ماننے والے ہو اس مجلس اس مذہب نے کیا تعلیمات دی ہیں ذرا ان کو جانو تو صحیح. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تبل فی الماء الدائم, اگر کہیں پانی رکا ہوا ہو, وہ پانی ٹھہرا ہوا ہو, کسی گڑھے کے اندر, کسی تالاب کے اندر, کسی کنویں کے اندر, کسی چشمے کے اندر پانی موجود ہے, حضور نے فرمایا اس کے اندر کوئی پیشاب نہ کرے, کیونکہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا, نہ کسی کے استعمال میں آئے گا, نہ اس کے ذریعے سے کوئی وضو کر سکے گا, نہ اس کے ذریعے سے کوئی غسل کر سکے گا, نہ اس کے ذریعے سے کوئی اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر سکے گا. حضور نے اس پانی کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه, جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو فلا يغمسن يده في الاناء, وہ اپنے
ہاتھ کو فوراً سو کر اٹھنے کے بعد کسی برتن میں نہ ڈالے، اور برتن سے مراد وہ برتن ہے کہ جس برتن کے اندر پانی موجود ہو۔ حضور نے کہا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو کے آیا اور کسی بالٹی کے اندر پانی رکھا ہوا ہو، ایک دم تمہیں اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر نہیں ڈالنا۔ حضور نے کیوں منع فرمایا؟ حضور نے اس کی وجہ بیان فرمائی، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں این باتت یدہ کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، اس کا ہاتھ پاک ہے یا ناپاک ہے، اسے معلوم نہیں۔ جب وہ اس ہاتھ کو اس پانی کے اندر ڈالے گا وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکہ وہ پانی ناپاک نہ ہو، اتنا پانی ضائع اور بیکار چلا جائے گا، اس لیے یہ تلقین فرمائی اور فرمایا پہلے اپنے ہاتھ کو دھو اور اس کے بعد اس بالٹی کے اندر یا اس ٹب کے اندر جس میں پانی موجود ہے آپ اپنا ہاتھ ڈالیے۔ جس مذہب نے اتنی اہمیت کے ساتھ صفائی اور ستھرائی کی طرف توجہ دلائی، ہم اسی مذہب کے نام لیوا جس میں آقا انعامدار نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ جو انسان پاک صاف نہیں رہتا وہ مکمل ایمان والا انسان ہی نہیں، جس کے کپڑے پاک نہیں، جس کے بدن پاک نہیں، جس کا لباس پاک نہیں، جس کی سوچ پاک نہیں۔ اسلام نے صرف ظاہری پاکی کا حکم نہیں دیا بلکہ باطنی پاکی کا بھی حکم فرمایا۔ ذہن پاک رکھو، دماغ پاک رکھو، اپنا دل پاک کرو، دل کو روحانی گندگیوں سے پاک کرو اور اپنے ظاہری بدن کو بھی پاک صاف رکھو۔ نماز کا حکم دیا تو فرمایا وضو کرو، اور وضو میں کہا ہاتھ دھو، اپنے چہرے کو دھو، اور اسی طریقے سے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے تمام اعضاء کو دھو۔ ان تمام کا مقصد کیا؟ تاکہ تمہارے اعضاء بدن پاک صاف رہیں اور ان سے گناہوں کی گندگی بھی دور ہو، اور اس کے ذریعے سے پورے دن جب 5 مرتبہ انسان وضو کرے گا تو اس کا پورا بدن پاک اور صاف رہے گا اور اس کے اوپر میل اور کچیل نہیں رہے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مذہب اسلام نے ہمیں ہر موقع پر اور ہر قدم پر صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں کہ جو بڑے منحوس آدمی ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا صحابہ نے اے اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی ایسے درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ کرنے سے منع فرما دیا کہ جہاں مسلمان سایہ حاصل کرتے ہو، یعنی کہیں راستے میں ایسا درخت ہو جہاں کوئی مسافر گرمی سے بچنے کے لیے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہو، حضور نے فرمایا وہاں کوئی پیشاب نہ کرے، اس جگہ کو گندا نہ کرے، اس جگہ کو ناپاک نہ کرے۔ کوئی مسافر آئے گا اسے بیٹھنے میں ناگواری ہوگی، وہاں پر استنجا نہ کرے۔ کوئی مسافر آئے گا اسے بیٹھتے وقت بدبو محسوس ہوگی۔ اس مذہب نے اتنا زیادہ صفائی اور ستھرائی کی طرف توجہ دلائی، اس مذہب کے نام لیواؤں کا حال یہ ہے کہ ان کے راستے گلی کوچے گندے پڑے ہوئے ہیں، اور آج ایک شناخت بن چکی ہے مسلمانوں کی کہ اگر مسلمان گاؤں کی پہچان کرنی ہے تو ان کے گلی کوچوں کو دیکھ لو، اس سے معلوم ہو جائے گا یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے یا کسی غیر کا گاؤں ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی اس عادت کو تبدیل کرو اور اپنے اندر تغیر و تبدیلی پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ، صفائی اور ستھرائی کو لازم پکڑو، خود بھی پاک رہو، خود بھی صاف رہو، اپنے سونے کے بستر کو پاک رکھو۔ کسی کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پہ آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر کو اٹھائے اور اسے جھاڑ لے۔ ہو سکتا ہے اس کے بستر پر کوئی تکلیف پہنچانے والا کیڑا آ گیا ہو اور وہ اس پر سوئے تو وہ اسے کاٹ لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گندا ہو، اس گندگی
کے اوپر وہ سوئے گا تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. فرمایا جب بستر پر آؤ اسے جھاڑ لیا کرو تاکہ وہ صاف ستھرا ہو جائے. ہمارے بستر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناپاک اور ایسے ناپاک کہ جنہیں دھونا فرض ہے لیکن کبھی توفیق نہ ہوگی. ہمارے مسلمانوں کو ہم خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم پورے سال اپنے بستروں پر بچھی ہوئی چادر کو بھی نہیں دھوتے ہوں گے, نہیں دھوتے. پورے سال وہی چادر بچھی ہوئی ہے چارپائی پہ, توفیق نہیں ہوتی ہوگی. کسی بھی ایک آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا میں اپنی اس چادر کو ذرا دھو لوں. تکیے کے اوپر سر رکھ کے پورے سال سوتا ہے اور اس تکیے میں سے تیل کی بدبو آ رہی ہے, اس تکیے کا رنگ بدل چکا ہے. تکیہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے میرا پیچھا چھوڑو, میرا پیچھا چھوڑو, بڑا ظلم مجھ پر ہو گیا, اس ظلم کو خدا کے واسطے ختم کرو, ذرا مجھے صرف کے اندر ڈالو, ذرا مجھے واشنگ مشین کے اندر ڈال لو. وہ تکیے کا کور چیخ کے پکار رہا ہے لیکن ہم نے بھی سوچ لیا ہے تو کتنا بھی چیخ ہم تجھے واشنگ مشین کے اندر ہرگز نہیں ڈالیں گے. ہم تجھے میل کچیل بنا کے چھوڑیں گے اور ہم اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تو خود ایک ناپاکی کا مجسمہ نہ بن جائے. یہ ہمارا حال ہے اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا, یہ سچائی ہے. آپ سب حضرات اس کو دل میں تو یقیناً مان رہے ہوں گے کہ ہاں جو بات ہے وہ صحیح ہے. بے شک آپ اظہار نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اظہار کریں گے تو پھر توہین سے لگتی ہے کہ بھئی اظہار کیسے کر دیں, لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ المیہ ہے اور ہم ان حالات سے گزرتے ہیں, یہ ہمارا المیہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر جو بچے ہیں ان بچوں کی صفائی اور ستھرائی اور ان کے کپڑوں کی صفائی اور ستھرائی اس کا بھی ہمیں کوئی زیادہ پرواہ نہیں. کسی نے کہیں پیشاب کر دیا, کسی بستر پر اسے لے جا کے دھوپ میں سکھا دیا, بس وہ پاک ہو گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, جس کپڑے کے اوپر پیشاب کر دیا جائے وہ صرف دھوپ میں سکھا لینے سے پاک تھوڑی ہو جائے گا, بلکہ اسے تو آپ کو 3 مرتبہ کم از کم دھونا پڑے گا. ہر مرتبہ نچوڑیے, بلکہ فقہاء تو یہ فرماتے ہیں کہ اسے نچوڑیے, ہر مرتبہ پانی کے اندر ڈالیے, نچوڑیے جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اب اس کے اندر سے وہ گندگی اور وہ اس کے اندر سے ناپاکی نکل گئی ہوگی, اس وقت تک دھونا ضروری. کتا آ گیا گھر کے اندر, دیگچی کے اندر, بھگونے کے اندر منہ ڈال کے چلا گیا, چلو کوئی بات نہیں, 1 مرتبہ دھویا, سبزی پھینک دو, کوئی مسئلہ نہیں, دھویا چھٹی کری. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ اسلامی تعلیمات سے جاہل ہونے کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے گھر کے اندر کتا آئے اور وہ کتا تمہاری دیگچی میں, تمہارے بھگونے میں, تمہارے کھانے کے برتن میں, تمہاری بالٹی اور ٹب میں منہ ڈال کے چلا جائے, تمہاری صفائی اور ستھرائی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اسے 7 مرتبہ دھونا ہے. حدیث کے اندر 7 مرتبہ کتے کے منہ ڈالے ہوئے کو دھونے کا حکم دیا گیا. ہمیں کیا توفیق ہوتی ہے, 1 مرتبہ پانی میں کو نکالا, چھٹی کر دی, ہو گئی صفائی ستھرائی, ہو گئی پاکیزگی حاصل. یہ ہماری پاکیزگی کا عالم ہے, یہ ہماری صفائی اور ستھرائی کا عالم ہے. بلی آئی منہ ڈال کے چلی گئی, چلو بلی کے اندر تو پھر بھی اتنی زیادہ شدت نہیں ہے, اس کے اندر تو پھر بھی فقہاء نے تخفیف کا معاملہ رکھا ہے اور ہلکا ہاتھ رکھا ہے کہ چونکہ بلی تو گھروں کے اندر آتی جاتی رہتی ہے اس لیے اس کے اندر اتنا شدت کا معاملہ اختیار نہیں کیا گیا. لیکن کتے کا معاملہ تو انتہائی شدید ہے, ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. گھروں کے اندر سمر سیول لگے ہوئے ہیں. آج ہر انسان پر پیسہ ہے, نل تو ختم ہی ہو گئے, پہلے زمانے کے اندر نل ہوتے تھے, اب بھی کہیں گھروں کے اندر نل موجود ہے, اگر ہے بھی انہیں کوئی چلاتا نہیں, بس سمر سیول ہر کام کے لیے چل رہا ہے. نلوں سے پانی نہیں لیتے, پہلے نل ہوتے تھے تو اتنے ہی پانی نکالتے جتنی ضرورت ہوتی, کیونکہ چلانے والا تھک رہا ہے لہذا اتنا ہی پانی بھرے گا جتنی اسے ضرورت ہے. سمر سیول لگ گیا, بس بٹن دبانا ہے, وہ چرخنی دبانی ہے, پانی چلنا شروع ہو گیا. اس پانی کا پائپ راستے میں ایک صاحب للیانے کے اندر بھینس نہلا رہے ہیں راستے کے اندر, اور وہ اپنے ڈھوروں کو نہلا رہے ہیں, پانی بہ رہا ہے اور بھینس بھی نہا رہی ہے. وہ پورا پائپ راستے کے اندر ڈال دیا,
پانی بے تکا بہ رہا ہے، بے تحاشا بہ رہا، کسی کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا، کسی کے بدن اور دماغ کے اندر یہ تصور نہیں آتا کہ بھئی یہ میں کیا کر رہا ہوں، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہو جاتا کاش اور اس بات کا علم ہو جاتا کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو کبھی بھی اسے ایسے ضائع نہ کرتے۔ آج جگہ جگہ یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، پوچھو ان لوگوں سے جنہیں صاف ستھرا پانی پینے کو میسر نہیں ہوتا، جاؤ شہروں کے اندر، وہاں جا کے دیکھو لوگ گندے پانیوں کو مشینوں کی مدد سے صاف کر رہے ہیں، فلٹر مشینوں کے ذریعے سے گندے پانی کو صاف کیا جاتا ہے، اسے بوتلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے، اسے واٹر کولروں کے اندر بند کر کے اسے دکانوں پہ سپلائی کیا جاتا، گھروں کے اندر سپلائی کیا جاتا ہے۔ لوگ پیسہ دے کر اس پانی کو خرید رہے ہیں اپنے استعمال کے لیے، اپنے کپڑوں کو دھونے کے لیے، اپنے گھر کے اندر کھانا بنانے کے لیے۔ ان سے پوچھو پانی کی قدر، یقیناً انہوں نے بھی پانی کا ایسا ہی پہلے برباد کیا، اس کو بے تحاشا خرچ کیا، اسراف اور فضول خرچی سے کام لیا۔ آج گاؤں کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے، گاؤں کے اندر پانی کی کوئی قدر نہیں اور اسراف اور فضول خرچی ہو رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دروس وقت سے کہ جب اللہ گاؤں کے اندر سے بھی صاف پانی چھین لے گا، یہ پانی کب تک آئے گا؟ اللہ کی ایک نعمت ہے اور سائنسداں بتلاتے ہیں کہ زمین کے اندر سارا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، پانی تو بہت زیادہ ہے، اللہ کے سمندر اتنے زیادہ کہ تم پانی روز بہاؤ پھر بھی ختم نہ ہو۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اس سطح کے نیچے سارا پانی پینے کے لائق نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر پانی زمین کی اس سطح کے نیچے کھارا ہے اور استعمال کے قابل جو پانی ہے وہ محدود مقدار کے اندر ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے پانی کو فضول خرچیوں کے ساتھ بہاتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا وہ پانی جو استعمال کے قابل تھا، جو پینے کے قابل تھا، وہ ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کو بھی وہ دن دیکھنے پڑیں گے کہ گندا پانی مشینوں کی مدد سے پاک صاف کرنا پڑے گا، اس کے اندر صفائی اور ستھرائی پیدا کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ اسے استعمال کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پانی کا موضوع اتنا وسیع ہے، کبھی اور موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اس پانی کو استعمال کرنے کے اسلامی آداب ہیں اور اسلام نے اس کا ادب سکھلایا، جتنی ضرورت ہو ٹنکی کو اتنا چلاؤ، فوراً بند کر دو اور اس ٹنکی کو وضو کرتے وقت جب مسح کرو تو مسح کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ، ٹنکی چل رہی ہے، بھئی جب آپ مسح کر رہے ہو تو آپ اس ٹنکی کو بند کر سکتے ہو، مسح کرنے میں ٹائم لگتا ہے، جتنا ٹائم آپ مسح کرنے کے اندر صرف کرو گے اتنا ٹائم پانی خامخواہ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کہ اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا پڑے گا، فری کی نعمت ہے، اللہ نے ابھی فری میں دے رکھی ہے، پیسوں سے خریدنی پڑے گی، تب معلوم ہو جائے گا کہ اس نعمت کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اصل موضوع کی طرف اس کو سمیٹتے ہوئے اور اپنی بات کو اب ختم کرنے چلا ہوں کہ اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو، اپنے اندر صفائی اور ستھرائی پیدا کرو۔ اگر وضو کی ضرورت ہے فوراً وضو کر لیا کرو، اللہ وضو باوضو رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو باوضو سویا اور اسی حال میں مر گیا وہ شہادت کی موت مرا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے شہید اٹھائے گا۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ رات کو سوتے ٹائم باوضو ہو کے سو جائیں، اور یہ تو چلو بہت دور کی بات ہو گئی۔ افسوس تو یہ ہے کہ اگر کسی کو غسل جنابت کرنا پڑ جائے، اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی، نوجوان غسل جنابت کے اندر سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے اور وہ ایک دم غسل جنابت کو انجام نہیں دیتا کہ سردی بہت ہے اور ٹھٹر رہے ہیں اور ٹھنڈ بہت ہے، میں کیسے یہ غسل فرض ادا کروں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اگر غسل جنابت کو فوراً ادا نہیں کیا، ہر لمحے گنہگار ہوگا، ہر لمحے اسے گناہ مل رہا ہے، اسے فوراً اپنی اس ناپاکی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام نے حکم دیا کہ غسل جنابت کر کے فوراً اس ناپاکی کو دور کرو اور اس بڑی ناپاکی سے اپنے بدن کو پاک اور صاف کرو۔ اور اسلام کے اندر
صفائی اور ستھرائی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حالت حیض میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے پاس جانے کی ممانعت کر دی. قرآن نے اس کو بیان کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. لہذا حیض کے زمانے میں اے ایمان والو عورتوں سے دوری بناؤ, عورتوں سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, ان کے ہرگز قریب مت جاؤ. اے اللہ کب تک قریب نہیں جانا؟ حتی یطہرن, جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. فإذا تطہرن, جب وہ غسل حیض کر کے یا غسل نفاس کر کے پاک ہو جائے. فاتوا حرثکم انا شئتم, تو پھر تم ان کے پاس آ سکتے ہو اور ان سے ملاقات کر سکتے ہو اس طریقے سے جیسا کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ناپاکی کو اور گندگی کو کتنا پسند کرتا ہے کہ اسلام نے حالت حیض میں اپنی بیویوں سے ملنے کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا اور بہت بڑا جرم اس کو تصور کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر اس حالت کے اندر کسی نے اپنی بیوی سے ملاقات کی اور اس حالت میں حمل ٹھہر گیا تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس حالت میں بچہ اگر پیدا ہوا تو وہ بھینگا پیدا ہوگا. یہ کتنی سخت وعید ہے. لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں, ان وعیدوں کا مقصد کیا ہے؟ اسلام نہیں چاہتا ایک ایمان والا بندہ جسے اللہ نے ایمان کی, معرفت کی, اپنی محبت کی, نبی علیہ السلام کے عشق کی خوشبو سے پاک بنایا ہو, جسے اتنا صاف ستھرا بنایا ہو, جس کے دل کے اندر قرآن کی خوشبو ہو, جس کے منہ سے قرآن کی خوشبو آتی ہو, جس کے دل کے اندر ایمان کی کرنیں جلوہ فگن ہو. اس دل کے اندر, اس بدن کے اندر, ان اعضاء کے اندر گندگیاں آئیں, وہ گندگیوں سے ملوث ہو. اللہ ہمیں گندا نہیں دیکھنا چاہتا, اللہ ہمیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے. بیچارے جماعت والے آتے ہیں, گشت کر رہے ہوتے ہیں, ایک نوجوان سے کہتے ہیں تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی, چلو مسجد چلو, وہاں جا کر عصر کی نماز ادا کر لینا. یہ نوجوان کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا, میرے کپڑے ناپاک ہیں اور میرے کپڑے پاک نہیں ہیں, میرا بدن ناپاک ہے, میں نے استنجا کیا تھا تو میں نے ڈھیلے کا استعمال نہیں کیا, میں نے استنجا کیا, پانی سے استنجا نہیں کیا, میں نے ایسے ہی پیشاب کر لیا. اور کھڑے ہو کر بعض لوگ پیشاب کر لیتے ہیں, پیشاب کی چھینٹیں آ رہی ہوتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی, میرے بدن کے اوپر لگی ہوں گی, میرے کپڑے کے اوپر لگی ہوں گی. حالانکہ سب سے زیادہ عذاب قبر اگر کسی بات پر ہوگا تو اس بات پر ہوگا اس آدمی کو ہوگا جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہ کرتا ہوگا. آج کے نوجوان اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ایک حدیث اچانک یاد آ گئی, بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی کا گزر قبرستان سے ہو رہا تھا, وہاں دیکھا کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انہما لیعذبان, ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر, اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ ایک آدمی کا ایک ہے اور دوسرے قبر والے کا ایک گناہ ہے. حضور نے دونوں گناہوں کا ذکر کیا. حضور نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں اور جنہیں بڑا گناہ نہیں مانتے, ان گناہوں کے اندر یہ دونوں قبر والے ملوث تھے جس کی بنیاد پر انہیں عذاب ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي روایت لا يستنزه من البول, ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا, پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه, اور دوسرا قبر والا لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا, لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا, پیٹ پیچھے لوگوں کی مجلسوں کے اندر, محفلوں کے اندر اور دوستوں کی مجلسوں کے اندر برائی کیا کرتا تھا. اس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, انتہائی ڈرنے کا مقام ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر عذاب قبر ہو رہا ہے. اور عذاب قبر کسے ہو رہا ہے؟ صحابی رسول کو ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی تھے لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہوگی, اس کی بنیاد پر صحابی رسول کو ان کی قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ٹہنی منگوائی اور ہری بھری ٹہنی تھی, حضور نے ان قبروں کے اوپر گاڑ دی اور فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے عذاب کو ہلکا رکھے گا اور ان کے عذاب کے اندر تخفیف رکھے گا. ان نوجوانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو کھڑے ہو کر راستوں پر اور کہیں بھی سڑکوں پر نہ سطر چھپانے کی کوئی پرواہ, نہ اس بات کی کوئی پرواہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. بے شرمی اور بے حیائی اتنی زیادہ عام کہ حیا اور شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں, جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ, ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ,
ایمان کا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اسلام کا سب سے ادنا درجہ شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے جس کے اندر حیا چلی جائے اور حیا نہ رہے، حضور نے فرمایا اذا فات الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تیری حیا چلی جائے اور تیرے اندر شرم اور حیا نہ کسی انسان کی رہے، نہ کسی بڑے کی رہے، نہ کسی چھوٹے کی رہے، نہ اللہ کی رہے، نہ اللہ کے رسول کی رہے، نہ اپنے دین اور مذہب کی رہے، تو جو چاہے کر، پھر تو تجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر تو انسان نہیں بلکہ درندہ ہے اور بے لگام کا جانور ہے، پھر تو وہ کرے گا۔ آج کا نوجوان یہی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلامی تعلیمات کو اپناؤ، اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ راستے میں کبھی کوئی ایسی چیز نہ ڈالو جس سے کسی کو تکلیف ہو، راستے کے اندر کوئی ایسی چیز، ہمارے کچھ لوگ قربانی کے موقع پر یا ویسے بھی کچھ ذبح کرے تو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، دوسرے بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھو اسلام کے اندر سب سے بڑا جرم کسی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے اور اس کے اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں جب تک کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تم اپنے دروازے کے اندر، آج ایک اور بات یاد آ گئی، ہم اپنا زینہ بناتے ہیں دروازے پر، سارا راستہ گھیر لیتے ہیں مسلمان، جبکہ وہ سرکاری زمین ہے، اس سرکاری زمین پر سیڑھیاں بناتے ہو، اس سرکاری زمین پر زینے بناتے ہو اور بڑے فخر سے پھرتے ہو ہم چودھری صاحب ہیں، ہمارا دروازہ اتنا بڑا، ہمارا دروازہ اتنا اونچا۔ شرم اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہی کہ ہم نے سرکاری زمین کو دبا رکھا ہے۔ اور فرمایا آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بالش بر زمین بھی کسی دوسرے کی دبائی، چاہے وہ کسی مسلمان کی ہو، چاہے وہ سرکاری زمین ہو، اسلام سرکاری زمین کو بھی دبانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب اسلام نے جیسے شریعت کی پابندی کا مسلمان کو پابند بنایا ہے، ایسے ہی جس ملک کے اندر رہتے ہو اس ملک کے قانون اور اس ملک کے سویدھان کو ماننا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تم نے راستوں کو تنگ کر دیا تو گاڑیاں ایک ساتھ آ جائیں، بچ نہیں سکتی، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں گاڑی والے کہ کہاں سے نکالیں، کون ہے ذمہ دار؟ ذمہ دار تم خود ہو کہ تم نے اپنی سیڑھیاں اتنی زیادہ آگے تک بنا دی۔ کیا اچھا ہوتا، کیا اچھا ہوتا تم اپنے گھر کی سیڑھیاں کچھ پیچھے کو کر لیتے، اپنے گھر کی دیوار کی بنیاد کچھ پیچھے کو ڈال لیتے، تمہارے گھر کے اندر کون سی تنگی پیدا ہو جاتی، تم کون سے چھوٹے ہو جاتے، تمہاری ناک کون سی نیچی ہو جاتی، تمہاری چودراہٹ کے اندر کون سی کمی ہو جاتی۔ چودراہٹ پہ ایک بات یاد آ گئی، ابھی مشکات شریف کے اندر میں ایک حدیث پڑھا رہا تھا چند دن پہلے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام کے چودھریوں کا ہونا ضروری ہے دنیا کے اندر، اگر چودھری نہ ہو تو دنیا کا نظام کیسے چلے، تو چودھریوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا چودھری جہنم میں جائیں گے، یہ حضور کی کھلی حدیث۔ اب آپ ناراض ہو گئے ہوں گے کہ سارے چودھری جہنم کے اندر کیوں جائیں گے؟ چودھری جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ چودھری لوگ اپنی چودراہٹ کے اندر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسروں کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے، ہماری اس بات سے کسی کے دل کو کیا ٹھیس پہنچی ہوگی، ہمارے اس عمل سے دوسرے مسلمان کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی، پر اپنی چودراہٹ کے اندر مست ہے۔ اس لیے للیانی کے چودھریوں اپنی چودراہٹ کو باقی رکھو، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر رکھو۔ تمہاری چودراہٹ اللہ سلامت رکھے، لیکن میں دعا گو ہوں اللہ تمہیں ایسا چودھری بنائے کہ تمہاری مثالیں دی جائیں آس پاس کے گاؤں کے اندر کہ للیانے کے اندر راستے اور نالیاں، وہاں کے گھر، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے لوگ، ان کے کپڑے، ان کا بول چال، ان کا رہن سہن اور ان کا پہناوا اور ان کی ساری چیزیں اتنی اچھی ہیں کہ جس سے اسلام کی بو آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نے اس مدرسے کے واسطے سے ان کی بہترین تربیت فرمائی ہے۔ آپ کو اس بات کا پیغام دینا چاہیے کہ ہم اس گاؤں کے رہنے والے ہیں، اس گاؤں کے اندر اتنا بڑا ادارہ چلتا ہے جس کے منتظم ایسے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ آپ امانت دار بھی ہیں، آپ دیانت دار بھی ہیں، اللہ نے آپ کو امین بھی بنایا، اللہ نے آپ کو محافظ بھی بنایا۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر سے درخواست کی تھی مجھے مصر کا ولی بنا دو، مجھے مصر کا حکمران بنا دو۔ انہوں نے کہا کیوں بنا دیں، تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، انہوں نے فرمایا
انی لحفیظ علیم کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میں علم رکھنے والا بھی ہوں۔ پتہ یہ چلا کسی بھی قوم کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، کسی بھی قوم کا قائد، کسی بھی قوم کا امیر، کسی بھی قوم کا رہبر، اس کے اندر دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے وہ قوم کا محافظ ہو، وہ قوم کے ایمان کا محافظ ہو، وہ قوم کے اوپر اس کی نظر ہو، قوم کے اندر کیا بگاڑ ہوتا جا رہا ہے، قوم کے اندر کیا بے روی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ مولانا مدرسے کے واسطے سے اس کی بھی فکر کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور عوامی اعتبار سے بھی اس کی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی علیم، وہ علم والا بھی ہو، اس لیے کہ اگر کسی جاہل کو کسی قوم کا سردار بنا دیا جائے تو وہ قوم بھی جاہل ہو جاتی ہے، اور وہ جاہل سردار اس قوم کو ذلت اور پستی کی غار کے اندر لے جا کے چھوڑ دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے بھی نوازا، اور صرف علم نہیں، اللہ نے حکمت بھی، دانائی بھی، شعور بھی، بصیرت بھی، بصارت بھی، فہم بھی، فراست بھی، حکمت بھی، دانائی بھی، ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کو اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ اور للیانے کے جو مسلمان ہیں، جب آئندہ کبھی کسی مہمان کا، کسی عالم کا آپ کے اس گاؤں کے اندر آنا ہو، یا اگلی بار ہمارے جلسے کے موقع پر آنا ہو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس وقت تک سلامت رکھے۔ تو ایک پیغام ہونا چاہیے کہ ہاں پچھلے سال جو تقریر کی گئی تھی وہ تقریر نہیں بلکہ دل کی ایک آواز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے اوپر کوئی سننا بھی نہیں چاہتا، لوگ اس کے اوپر سوچنا اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے میرے دل کے اندر آج یہ خیال پیدا ہوا کہ میں آج اس کے اوپر بات کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس گاؤں کے اندر ان باتوں کے بعد تبدیلی پیدا ہوگی، اور ہر مسلمان اس بات کی فکر کرے گا کہ ہمارے گھروں کے باہر کوڑا نظر نہیں آئے گا، ہم کوڑا اگر ہے خود اٹھا کے لے کے جائیں گے اور اسے پھینک کر آئیں گے اس جگہ جہاں گاؤں کا کوڑا ڈالا جاتا ہے، اور کوڑیوں کے اوپر اسے ڈال کے آئیں گے، اور نالیوں کو ہر دن صاف کیا کریں گے، صبح سویرے روزانہ سڑکوں کو، نالیوں کو جیسے گھروں کی صفائی کرتے ہیں ویسے صفائی کریں گے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے کی اگر ذمہ داری لے لے، انشاءاللہ سارے راستے صاف ستھرے نظر آئیں گے، ساری نالیاں صاف ستھری نظر آئیں گی۔ لیکن ذمہ داری ہر آدمی کو لینی پڑے گی۔ حکومت نے بھی یہ مہم چلا رکھی ہے، سوچھ بھارت، یعنی کیا صاف ستھرا بھارت، کہ بھارت کے اندر صفائی ہونی چاہیے، ستھرائی ہونی چاہیے، تو اس کے اندر بھی آپ کا حصہ ہو جائے گا، اور شرعی طور پر بھی آپ پاکیزہ اور صاف ستھرے انسان بن جائیں گے، اور اللہ کے دوست اور اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین کامل ہے آپ جیسے غیور اور باشعور نوجوانوں اور مسلمانوں سے اس بات کے اوپر توجہ دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔